ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں پہنچ گیا ہوں مسجد قباء کی سب سے پہلی مسجد ہے، 30 منٹ میں مسجد نبوی پہنچ جائیں گے۔ ایک یہودی کا باغ یہاں پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جو غزوہ بدر میں جن کو شہادت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا 3 دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صباح الخیر، گڈ مارننگ فرام مدینہ المنورہ۔ میں ہوں ارشاد اینڈ ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ اور آج کا ولاگ بہت اسپیشل اور بہت ہی خوبصورت ولاگ ہے، اور آج کا ولاگ اس لیے خوبصورت ہے کہ آج کا ولاگ ہے مسجد قباء کا، اور مسجد قباء وہ مسجد ہے جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلی مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کا جو ذکر ہے وہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، جس کو ہم ولاگ میں آگے جانیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ولاگ اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ ہم جانیں گے کہ مسجد قباء کے تعلق سے جو غلط فہمی اور جو غلط باتیں لوگوں کو، زائروں کو، زیارت کرنے والوں کو، زیارت کرانے والے بتاتے ہیں، ان سب چیزوں کو بھی جانیں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ زیارت کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ مسجد قباء کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہونا یہ ایک ہسٹری کی بات ہے، تاریخی بات ہے، یہ فضیلت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی جانیں گے۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ زیارت کرانے والے زائرین کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل مدینہ کے پاس کوئی عمرہ کرنے کی جگہ نہیں تھی اور اہل مکہ کے پاس تو عمرہ کرنے کی جگہ تھی، تو اہل مدینہ والوں نے بولا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کوئی عمرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور مکہ یہاں سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی کہ یہاں پر جو بھی بندہ طہارت و پاکی کے ساتھ آئے گا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا مسجد قباء میں، تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، آج بھی الحمدللہ میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، آپ بھی آئیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو بھی ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن فضیلت اس لیے نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اہل مدینہ کے پاس عمرہ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں آج دور کریں گے انشاءاللہ، اور ساری اچھی باتوں کو پوری ڈیٹیل میں جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مسجد قباء۔ چلیے چلتے ہیں مسجد قباء، اور وہیں جا کر ساری ڈیٹیلز کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں مسجد قباء۔ انشاءاللہ ساری تاریخ اور ساری ڈیٹیل جانیں گے، اور اس سے پہلے ان کبوتروں سے ملاقات۔ ماشاءاللہ حجاج آئے ہیں اور ان کو دانہ ڈال رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ یہ ہے خوش نصیب کبوتر، مسجد قباء کے پاس رہتے ہیں یہ بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہاں سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد قباء کی طرف۔ آپ دیکھیں یہ ہے وہ مسجد قباء جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، ہر ہفتے کو۔ یہ آپ سامنے روڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ، ٹھیک ہے جی؟ جو روڈ ادھر جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے ریاض، اور جو روڈ نیچے سے جا رہا ہے، نیچے سے وہ جا رہا ہے سیدھا مکہ المکرمہ ادھر، ٹھیک ہے جی؟ حرام۔ الحمدللہ میں فی الحال مسجد قباء کے اندر ہوں۔ میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت نفل نماز، کیونکہ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ الحمدللہ میں نے پڑھ لی ہے۔ میں بھی جہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ ہے محراب کی، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائک بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بالکل ٹھیک اوپر دیکھیں گے نا تو اس گنبد کے اندر میں 2 سوراخ ہیں، دیکھیں، ایک سوراخ یہ بنا ہوا ہے اور ایک سوراخ یہ بنا ہوا ہے اس سائڈ نا۔ تو بالکل یہی جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، یعنی مسجد قباء کی۔ تو یہ علاقہ مدینہ سے باہر تھا، اب تو الحمدللہ مدینہ کا حصہ ہے، مدینہ اب شہر بہت بڑا بن گیا ہے، اس ٹائم میں مدینہ سے باہر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہیں قیام فرمایا، اور یہاں آپ نے نمازیں بھی ادا کری، بنو عمرو بن عوف اس جگہ پر۔ تو اس جگہ پر جب آپ نمازیں ادا کرتے تھے، اور ہر ہفتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے تھے بنو عمرو بن عوف کے پاس۔ تو یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زائرین کی جو تعداد ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن وہ کافی آئی ہوئی ہے، اور یہ وہ مسجد قباء ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہیں پہ قیام فرمایا تھا۔ استقبال یہاں پہ نہیں ہوا تھا، استقبال اس مسجد سے تھوڑا سا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، تھوڑا سا قبیلے سے باہر نکل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو کامیابی لگ گئی، تو اس کے بعد یہاں کا جو بنو غنم بن عوف کے کچھ لوگ جو ہے، اس پیغام کے بعد ابو غنم بن عوف
مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ کہ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے اور بارش سے بچنے کے لیے اور ٹھنڈی راتوں کی مشکلات سے بچنے کے لیے، اور جو ہمارے جو بیمار لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد قباء ہم سے دور پڑتی ہے، تو ہم نے یہ مسجد بنا لی جو ہمارے بیمار لوگ ہیں، تو میں ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے گھروں کے ساتھ ہی مسجد بنائی ہے، تاکہ مسجد بنو عمرو بن عوف دور پڑتی ہے اور ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، آپ تشریف لائیں اور مسجد میں نماز پڑھا دیں اور ہمارے لیے برکت کی دعائیں فرما دیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تو غزوہ تبوک کی تیاری میں ہوں، آ نہیں سکتا، مصروف ہوں، بیزی ہوں، تو لیکن انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر آپ کی مسجد میں انشاءاللہ نماز پڑھاؤں گا بھی، اور آپ سب کے لیے برکت اور خیر کی دعا بھی کروں گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی سب سے پہلے آ کر، تو وہ وہی جگہ ہے جو میں نے آپ کو بالکل محراب کے سامنے جو جگہ دکھائی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی، یہ والی جگہ، ٹھیک ہے جی، یہ والی جگہ، تو یہ والی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھنے کے بعد یہاں کی پرانی مسجد کی بنیاد کی جگہ رکھی، جو میں نے آپ کو اوپر گنبد میں 2 سوراخ بھی دکھائے جو اس کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں جو پہلے ہی دن سے اللہ پاک کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، کہ آپ کے لیے ایک حیرت کی بات تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک بھی صفائی والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، تو آپ نے اہل قباء کو جمع کیا، سب کو بلایا اور سوال کیا، پوچھا سب سے کہ ماذا حدثتم، کہ تم ایسی کون سی چیز نہیں کر رہے ہو۔ اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ نتبع حجارت الماء، کہ یا رسول اللہ ہم نے پتھر کے بعد پانی کا استعمال شروع کر دیا ہے، ہم نے پاکی کے لیے، ایک پاکی تو پتھر سے بھی ہو جاتی ہے، مٹی سے، پتھر سے، لیکن ہم نے اس کے بعد پتھر کی پاکی کے بعد پانی کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ اور اچھے سے طہارت مل جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ پاکیزہ ہو کر، پاکی صفائی ہو کر مسجد قباء آئے گا اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ایک عمرے کا اجر ہے۔ تو آپ سب جو یہ بات سنتے ہیں نا کہ اہل مدینہ کے پاس عمرہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، اہل مکہ کے پاس عمرہ کرنے کے لیے جگہ تھی، تو اس تعلق سے اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت آپ کے سامنے میں نے بتا دی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی شخص طہارت اور پاکی کے ساتھ یہاں آئے گا مسجد قباء اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے فضیلت۔ الحمدللہ میں گیٹ نمبر 15، ٹھیک ہے، گیٹ نمبر 15، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا 14، تو اس گیٹ سے میں بھی باہر نکلا ہوں، یہ گیٹ مسجد قباء کے اندر سے، اور جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سائیڈ وہ رستہ ہے، اس سائیڈ جہاں سے آپ سیدھا جائیں گے تو پیدل 30 منٹ میں مسجد نبوی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سائیڈ سے پورا پیدل چلنے کا جو رستہ ہے نا وہ بنا، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں ویلوگ بنا دوں گا۔ اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک یہودی عریس نامی یہودی کا باغ ہوا کرتا تھا، اور بیر عریس بھی یہی ہے، تو بیر عریس کے لیے آگے انہوں نے باقاعدہ ایک لوحہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ تو یہی وہ جگہ ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو نا، ابھی تو یہاں پر بہت زیادہ، ابھی 3-4 سال پہلے میں آیا تھا تو یہاں کچھ نہیں تھا، ابھی تو یہاں پر کافی شاندار اس کو بنا دیا گیا ہے اور اس کو ڈیزائن کر دیا گیا ہے نئی طریقے سے۔ تو یہاں پر یہی وہ جگہ تھی، جیسے آپ اس گیٹ سے نکلیں گے تو یہ پوری جگہ ایک یہودی کا باغ یہاں پر تھا، عریس نامی یہودی کا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو عریس کا کنواں بیر عریس کہا جاتا تھا۔ تو بیر عریس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی جگہ ہے، جب بھی آپ قباء تشریف لاتے تھے تو یہیں پر ہی بیٹھتے تھے اور آرام کرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ تو ابھی اس کا نشان کچھ اس طرح سے ہے، یہ بیر عریس ہے،
اور میں آپ کو لوحہ دکھا دیتا ہوں جو جس پہ لکھا ہوا ہے موقع بیر عریس. تو اس کو بیر خاتم بھی بولتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو انگوٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان کو دی تھی رضی اللہ عنہ، ان سے اسی کنویں کے اندر وہ گر گئی تھی، گم ہو گئی تھی. تو اس لیے اس کو بیر خاتم بھی بولتے ہیں. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. عربی میں بھی لکھا ہوا ہے ویڈیو کو پوز کر کے، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ویڈیو کو پوز کر کے، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائٹ سائڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور لیفٹ سائڈ حضرت عمر بن خطاب، اور اپوزٹ پوزیشن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پر آپ نے ان تینوں کو جنت کی بشارت بھی دی تھی. ماشاء اللہ یہی وہ جگہ تھی. یہ علاقہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف جو دیکھ رہے ہیں پورا، یہاں پر عامر بن عوف کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ رہا کرتے تھے، ان کے گھر تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آپ 3 دن تقریباً قیام فرمایا آپ نے. اور یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو منارہ ہے، میں جیسے گیٹ 15 اور 14 سے نکلا ہوں نا، آپ جیسے سیدھا ادھر آئیں گے، نکلیں گے جیسے ہی گیٹ 14 اور 15 سے، تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مصلی رجال. تو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے سب سے اچھی بات کیا کر دی ہے، یہاں پر بھی ایک لوحہ لگا دیا ہے اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر آپ دیکھیں گے موقع دار الصحابی سعد بن خیثمہ. سعد بن خیثمہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو غزوہ بدر میں جن کو شہادت ملی ہے. ان کے گھر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے، 3 دن رکے، 5 دن رکے، 7 دن رکے، واللہ اعلم بالصواب. لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں عربی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. عربی میں آپ پڑھیں اور ویڈیو کو پوز کر خوب دھیان سے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس جگہ پر حضرت سعد بن خیثمہ کا مکان تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. 3 دن یا 5 دن یا 7 دن جو بھی ہوگا، بہرحال قیام فرمایا. الحمدللہ مسجد قباء کے بارے میں ہم اپنی جو جانکاری ہے، جو نالج ہے، اس کو ایک دم کریکٹ کر لیں. اور جب بھی زیارت کرائیں تو اچھے سے زیارت کرائیں. یا کسی کو بتائیں نہیں معلوم ہے تو آپ منع کر دیں نہیں معلوم ہے. تو یہ وہ باغ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس باغ کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور یہیں پہ آپ کا استقبال ہوا تھا. اور اس باغ کے اندر ایک کنواں ہے جس کا آپ نے پانی بھی نوش فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا پورا ولاگ مسجد قباء کی فضیلت کے حوالے سے، مسجد قباء کی زیارت کے حوالے سے. جو چیزیں غلط فہمیاں، جو غلط باتیں ادھر ادھر سے لوگ بتاتے ہیں، ان کو آپ نہ سنیں. اور اس ولاگ میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں بہت پڑھ کر اور بہت سیکھ کر، لوگوں سے باتیں کر کے، مجھے چونکہ عربی بھی آتی ہے تو میں ہر بات کو مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود بھی میں کنفرم کرتا ہوں یہاں کے عربی یا لوکل لوگوں سے. تو میں نے ساری چیزیں، ساری تفاصیل اور ڈیٹیلز آپ کو الحمدللہ آج کی مسجد قباء کی زیارت میں نے آپ کو بتا دی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. اور آپ سب ولاگ دیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک جو صحیح بات ہے، جو صحیح معلومات ہے وہ پہنچے. تو اس ولاگ کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی دیکھیں اور چیزوں کو سمجھیں، اور پھر ان چیزوں کو دوسروں کو سمجھائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور صحیح معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور ایک خوبصورت سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ ولاگ کیسا لگا. تو انشاءاللہ میں پھر ملوں گا آپ سے ایک خوبصورت اور بیوٹیفل ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ. تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ حافظ.